کہ اگر سی سائڈ سے اگر کوئی یہاں پہ ایگریشن شو کرنے کی کوشش کی گئی انڈیا کی طرف سے، تو میرے خیال میں یہ جو اسپیکٹرم ہے اس کانفلکٹ کا وہ بڑھ جائے گا، اور دوسری بہت سی اور ممالک جو ہیں وہ بھی اس پہ جمپ ان کر دیں گی، کیونکہ ان کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں یہاں پہ، تو وہ انڈیا کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس پہ جو آگے جو سچویشن ہے وہ آپ بتائیں گے. عبداللہ گل صاحب آج بہت تیار ہوئے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے فون آ رہے ہیں ان کو، کس کی طرف جانا چاہتے ہیں، کلیئرٹیز دے رہے ہیں، کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں، ڈیفینسو پہ ہیں بہت، لیکن کیوں ہے یہ بھی ان سے جان لیں گے. لیکن اندر کی خبریں ان کے پاس ضرور ہوتی ہیں، وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے آپ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می عبداللہ صاحب. جن صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، کیا ہمارے ویسٹرن بارڈر جو ہے وہاں سے انڈیا کچھ کر سکتا ہے ان دا ڈیز ٹو کم، یا وہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی پہ ہے؟ کوئی نہ کوئی ایسا وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک کسی وہاں پہ، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن اینی ویز جو ان کی گفتگو پتہ چلی کسی جگہ سے، تو وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارے جو لوگ وہاں پہ مارے گئے 28 26 وٹ ایور نمبردار، کہ جناب 13ویں گزر جائے تو پھر اس کے بعد ہم کچھ کریں گے، یا 13ویں کو ہم ان کو کیا جواب دیں گے جو بندے مارے گئے وہاں پہ. سو 13ویں کا انتظار کیا جائے. 13ویں از لائک کہ میرے خیال میں 1-2 دن بعد 13ویں ہے، اس وقت وہ کوئی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کرے گا انڈیا، یا ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ؟ کیا کوئی اور اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں نا، جنگ شروع کرنا ود اے نیبر وچ از اے نیوکلیئر پاور اینڈ یو آلسو ہیو نیوکلیئر ایسٹس، اٹ از ناٹ اے جوک، اٹ از ناٹ اے سمپل کپ آف ٹی. ویری ٹرو. ہم یہ اپنے ویسٹرن بارڈر کی بات کی ہے، دیکھیں ویسٹرن بارڈر سے تو انڈیا انگریسز کر ہی رہا ہے. ابھی وہ ویسٹرن بارڈر سے یہ جو اس طرح کی انگریسز ہیں وہ تو ہوتی رہیں گی، لیکن اس کا کریڈٹ انڈیا نہ لے تو نہیں سکے گا. وہ تو کہے گا میں تو انوالو نہیں ہوں. ادروائز جب ہم ملٹری تھنکنگ میں جاتے ہیں نا، آپ بھی این ڈی سی کے گریجویٹ ہیں ماشاء اللہ، اور دیٹ از وائی آپ نے اتنا اچھا پری عمل دیا ہے پورا. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں دشمن کے لیے، ایک ہوتی ہے اس کی انٹینشنز کیا ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کیپیبلٹی کیا ہے. آرڈینریلی ہم اس کی کیپیبلٹی کو زیادہ ویٹیج دیتے ہیں، اور اس کیپیبلٹی کے مطابق ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. انٹینشنز کئی دفعہ وہ کہتا رہتا ہے کہ میں پیسفل ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ اس کے ڈفرینسز ہوں اور کوئی بون آف کنٹینشن ہو تو کیپیبلٹی پہ جاتے ہیں. انڈیا ایسا دشمن ہے کہ اس نے کیپیبلٹی بھی ڈیولپ کی ہے، اور اس کی انٹینشنز بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مودی نے گجرات میں جو کچھ کیا، وہ چیف منسٹر قائم رہا اور نامی گرامی چیف منسٹر بنا بیکاز 2000 مسلمانوں کو جلایا. اور پھر اس بیس کے اوپر کہ یہ تو بڑا بہادر ہے اور بڑا اچھا ہے، تو وہ پرائم منسٹر بھی بن گیا. مطلب واجپئی صاحب جیسے اتنے ہائی اسٹیچر کے لوگ تھے، اور پھر اس کے ساتھ RSS اندر آ گیا، پھر ہندتوا آ گیا. تو اس لیے سیکنڈلی ہی ڈزنٹ ہائڈ کہ میں انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کے اوپر وہ ناخوش ہے، وہ چاہتا ہے کہ، اور ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ کہ ہی کانٹ ڈو اٹ. دیکھیں نا، ایک اس کی جو ہے نا جعلیت بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ایک نفرت مسلمانوں کے خلاف. تیسرے ان کی انٹرنل پالیٹکس ہمیشہ انڈیا کی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ پہ بیس کرتی ہے. پاکستان میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہم یہ کہیں کہ انڈیا کے ساتھ کون ہے یا اگینسٹ کون ہے، ہم اپنے مسائل کے اوپر وہ لڑتے رہتے ہیں. تو اس لیے وہاں انٹینشنز بھی ہیں اور کیپیبلٹی بھی ان کی ہے. ابھی ہی مسٹ نو کہ جو اس کی کیپیبلٹی ہے اس کے نیبر اس کیپیبلٹی کو میچ کر رہے ہیں، اف دے آر ناٹ بیٹر. آپ نے نیوکلیئر لیا، پاکستان نے نیوکلیئر بنایا. آپ میزائل میں آگے گئے، میزائل ادھر سے بن گئے. آپ رائفل لے کے آئے، ادھر PL-15 پہنچ گئے. تو دیر فور میرے خیال میں کہ گڈ سینس مسٹ پریویل. پاکستان حکومت نے ریپیٹڈلی کہا اور ویری رائٹلی کہ ہم ایک تو مذمت کرتے ہیں اس طرح کی قتل و غارت کسی بھی معصوم شہریوں کی، وہ کسی دنیا کے خطے میں ہی ہو. نمبر 2، ہم یہ کہتے ہیں کہ جائنٹ انویسٹیگیشن کریں. ہم یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ UN ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان، وہ دونوں طرف موجود ہے، ان کو ہم انوالو کرتے ہیں فار اینی تھنگ دیٹ ہیپنز اس میں اسٹرائک دی لائن آف کنٹرول اور کشمیر کے اندر. دے ڈونٹ الاؤ دیم، دے سے نہیں دور رہو. تو دس مینس کہ یو آر ہائڈنگ سم تھنگ. ابھی دیکھیں انڈیا کے اندر بھی اویئرنیس آ گئی ہے، پیپل آر کویسچننگ دیم کہ جی دیکھیے، ایک تو آپ کا اپنا سیکورٹی فیلئر ہے، آپ نے چیک پوسٹیں ہٹا دیں،
آپ کا وہاں یہ واقعہ ہو گیا, آپ نے غلط ایف آئی آر درج کی, آپ نے فوری طور پہ میڈیا کو, آپ کے جرنیل ادھر آ کے منہ سے جھاگ نکل رہی, بجائے اس کی کہ یہ کہا جائے کہ ان کو دیکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے کون ہے. پاکستان کے اندر تو ساری چیزوں کے کلبوشن یا دیو تو آپ کے پاس زندہ درندہ یہاں آپ نے کیج کیا ہوا ہے. میں پہلے تو کسی حد تک میرے خیال میں سن لی آئی ایس پی آر نے, ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھا دیا جو کالز انٹرسیپٹ ہوئی یہاں پہ جو ٹیررزم ہو رہا تھا. یو نو اٹ, وی آل نو اٹ, کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مزید موجود ہیں. اور یہ تو میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو چیز دکھائی ہے, جو کال انٹرسیپٹس ہوئی ہیں اور جو ایویڈنسز ہیں ٹرانسفر آف فنڈز اینڈ آل دو اسٹف, یہ چھوٹی سی چیز ہے. ایک بڑی بات ہے کہ ٹریلر دکھایا ابھی صرف, اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ میری نالج میں ہیں اور اتنا سالڈ اور اسٹرانگ ایویڈنس ہے اگینسٹ انڈیا, ٹھیک ہے. اور اس کی جو یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں, جس طریقے سے وہ پراکسی وار میں جو کچھ کر رہا ہے, جعفر ایکسپریس میں جو کچھ کرتا رہا, دیر آر سو مینی ادر تھنگس, تو وہ کیوں نہیں ہم سامنے لے کے آتے؟ دیکھیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے, جی ہاں, لیکن جو انٹیلیجنس آپریشنز ہوتے ہیں نا, جی, وہ آپ پری میچورلی بہت سی چیزیں I ایکسپوز understand, نہیں بالکل ٹھیک کرنا کہہ رہے ہیں, چاہتے. you are absolutely right. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے پاس ہیں, بہت سے انہوں نے اس کے باقاعدہ ڈوزیئر بنا کے بھی کیے, ابھی ایمبیسڈرز کو بھی بریف کیا گیا, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اوپنلی نہیں کہتے ایٹ دس اسٹیج کہ اس میں کچھ چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں. I understand, شارٹ لیکن کچھ سائٹڈ چیزیں پائپ لائن میں جو ہوتے ہیں آپریشن, ان کو نہیں ڈسکلوز کیا جاتا کیونکہ وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, بٹ دا پوائنٹ از جو چیزیں ہو چکی ہیں, جو چیزیں ختم ہو چکی ہیں, جو وائنڈ اپ ہو چکے ہیں آپریشنز, اور جس میں انہوں نے کاروائیاں کی ہوئی ہیں, میں ذرا آسان لفظوں میں جانا چاہ رہا ہوں, ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہ رہا, جو یہاں پہ کاروائیاں کی ہوئی ہیں جو بڑے واسٹ اسکیل پہ آئی وڈ سے کی ہوئی ہیں, وہ چیزیں ہمارے پاس آڈیوز بھی ہیں, ویڈیوز بھی ہیں, انٹرسیپشنز بھی ہیں, سب کچھ ہے, اور بہت بڑے لیول پہ. وہ بھی میرے خیال میں دکھا دی جائے دنیا کو, تو کوئی حد نہیں, کیونکہ اب تو یونائٹڈ نیشن میں جانے کے چکر میں, وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں اپنا اسرٹ کرنے کے چکر میں انڈیا, وہاں پہ آئی ایم ایف کو ٹیپ کرنے کے چکر میں, یو نو اس طرح کی چیزیں, تو وہ ہمیں کیوں نہیں دکھا سکتے؟ دیکھ رانا صاحب, یہ بڑا امپارٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے. جب وین یو آر سبجیکٹڈ ٹو اے ففتھ جنریشن وار, جی سر, ہائیبرڈ وار, جی, اس میں یہ جو انفارمیشن کا بریک تھرو ہے, اٹس اے ویری میجر ویپن. جی, تو اس لیے پاکستان کو چاہیے, ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ انٹرنیشنلی جی, بہت سی چیزوں کو ایٹ دی رائٹ پوائنٹ ایکسپوز کیا جائے. Exactly. انڈیا کیپس ڈوئنگ اٹ. Yeah. آئی ایم ایف کو گیٹ دیکھیں, ایف اے ٹی ایف تک وہ پہنچے جی, کہ ان کو نہ نکلنے دیں. ابھی آئی ایم ایف کی آپ بات کر رہے ہیں, اور ہر فورم کو وہ یوز کرتے ہیں. جی, ہمیں بھی ہمارے ہائی کمشنرز, ایمبیسڈرز اور بیرون ملک جو ہمارے پاکستانی ہیں 1 کروڑ, جی, وہ بھی سارے ہمارے ایمبیسڈرز ہیں. بالکل ان کو بھی یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح کہہ رہے.